یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں، جس میں ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات اور ان شہروں میں مقدس مقامات کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے متعلق اس کی فضیلتیں اور برکتیں اور وہاں کے مبارک مقامات، وہاں کی مسجدوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاء اللہ عز و جل آج ہم مکہ مکرمہ کے فضائل و مناقب اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جو مقدس مقامات ہیں ان کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ نہایت بابرکت اور صاحب عظمت شہر ہے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح بھی ممکن ہو تو میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جاؤں، اور یہ آرزو ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ کے کئی نام علماء نے ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے چند نام یہ ہیں کہ اس شہر کو بلد الامین اور القریہ، القادسیہ، البیت العتیق اور معاد، یا پھر قرآن پاک میں ذکر ہوا جو نام کہ اسے بکہ بھی کہا گیا، اور الراس، اور اس مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جمع الجوامع کی حدیث پاک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی فضیلت ہے کہ جھوم جائیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ رمضان بمکہ افضل من الف رمضان بغیر مکہ، یعنی مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مکہ اور رمضان مدینہ ہمیں عطا فرما دے کہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہ کر رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا غیر مکہ کے 1000 رمضان مبارک کے روزوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس مکے کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے اس میں حج کے مقامات بنائے، اس کو امن والا اور حرم بنایا، اور اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حزورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے فرما رہے تھے، اللہ عز و جل کی قسم، تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم، تو اللہ عز و جل کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اور اللہ عز و جل کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا
تو میں ہرگز نہ نکلتا، یعنی یہ کفار بد اتوار اگر مکہ مکرمہ سے ہمیں نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو ہم کبھی بھی مکہ کو چھوڑ کر نہ جاتے، بیت اللہ کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کا ارشاد پاک ہے کہ جب مدینہ طیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مکہ پوری سرزمین میں افضل تھا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ شرف مدینہ منورہ کو حاصل ہو گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المنان مرآت المناجیح میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء یعنی اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ منورہ سے افضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا ہے۔ جو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی دلیل یہی حدیث پاک ہے جو ہم نے ابھی سنی، اور جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی تو مکہ ہی افضل تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 236 پر ہے۔ یہ عرض کی گئی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ حضور مدینہ طیبہ میں ایک نماز 50,000 کا ثواب رکھتی ہے اور مکہ معظمہ میں 1,00,000 کا۔ اس سے تو مکہ معظمہ کا افضل ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جمہور حنفیہ یعنی اکثر حنفی علماء کا یہی مسلک ہے کہ مکہ معظمہ شہر مدینہ سے افضل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، اور یہی مذہب کہ مکہ مکرمہ سے افضل مدینہ ہے یہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں درج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 711 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تربت اطہر یعنی وہ زمین کہ جسم انور سے متصل ہے کعبہ معظمہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں ہی سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید مکہ مکرمہ کے فضائل سماعت فرمائیے کہ حضرت سیدتنا
صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی رحمت شفیع امت کاسب نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، اس شہر کو اسی دن سے اللہ عز و جل نے حرم بنا دیا ہے کہ جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہذا یہ قیامت تک اللہ عز و جل کے حرام فرمانے سے حرام یعنی حرمت والا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں درج ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس شہر پاک کا حرم شریف ہونا صرف اسلام میں نہیں بلکہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ ہر دین میں یہ جگہ محترم تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ مالک بحر و بر قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، یعنی مکے اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صبر علی حر مکہ ساعۃ من نہار تباعدت منہ النار، یعنی جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضائل و برکات نصیب کرے کہ مکہ مکرمہ میں جانا نصیب ہو اور مکہ مکرمہ کی گرمی پر صبر کرنا بھی نصیب ہو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے، اللہ عز و جل اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ عز و جل اسے برود قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بعث من الآمنین یوم القیامہ، یعنی وہ شخص برود قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں موت نصیب ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم کو ہمیں مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ دونوں میں سے کسی شہر میں ہمیں موت عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ کے فضائل تو ہم نے سنے، لیکن مکہ مکرمہ میں رہنے کی احتیاطیں بھی ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ گیا اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ تو اس شہر مبارک میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت شیخ طریقت نے جو مکہ مکرمہ میں رہنے کی احتیاطیں درج فرمائی ہیں وہ سماعت کیجیے کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہر دم رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برستی ہیں،
لطف و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، مانگنے والا کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ حرم مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہاں کا ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، یہ جاننے کے باوجود بھی بلا تکلف گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مثلا 45 ڈگری کے زاویے کے اندر قبلہ رخ یا قبلے کو پیٹھ کیے استنجا کرنا حرام ہے۔ نیز بد نگاہی، داڑھی منڈوانا، غیبت، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، بلا وجہ شرعی مسلمان کی دل آزاری وغیرہ جرائم کرتے وقت اکثر لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ حرم مکہ پاک زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اگر صرف ایک بار جھوٹ بول لیا، بلا اجازت شرعی کسی ایک فرد کی دل آزاری کر ڈالی، ایک مرتبہ غیبت یا چغلی کا ارتکاب کیا، تو کسی اور مقام پر گویا 1,00,000 بار یہ گناہ صادر ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کیسی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ تو دعا کی جائے کہ اے اللہ تو مکہ مکرمہ کی زیارت عطا فرما، مدینہ منورہ جانا نصیب کر دے، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا ادب و احترام بھی نصیب کر دے۔ بالخصوص یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے وطن میں تو گناہ کرے لیکن وہاں گناہ نہ کرے، بلکہ وطن میں بھی گناہوں سے بچے اور وہاں پر بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور نیکیوں پر استقامت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب نار سے محفوظ رکھے اور نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں کا ادب و احترام نصیب ہو جائے کہ ان مقدس مقامات پر جا کر ہم وہاں کا ادب کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، اور جو برکتیں، جو فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ برکتیں نصیب کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ